جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بات سناتا ہوں میں آپ کو، لیکن پہلے کچھ ٹکا پیسہ لگے گا اس بات کو سننے کے لیے، اور وہ ٹکا پیسہ ہے ذوق سے کہو سبحان اللہ، اور شوق سے اور محبت سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اگر اللہ نے مرض دی ہے تو اے مریض، تیرا اللہ کی طرف پہنچنے کا سبب وہ ہے صبر کر، عفو نہ کر، گریہ و زاری نہ کر، صبر کر۔ اس پر ایک واقعہ سنیں اور پھر دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے عمران ابن حسین۔ کیا نام ہے؟ سواد کے ساتھ حضرت عمران ابن حسین، یہ 32 سال تک بیمار رہے، 32 سال۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ان کے چہرے کی شگفتگی، چہرے کی نورانیت، چہرے کی جاذبیت، چہرے کا حسن و جمال وہ ویسا ہے جس طرح مرض سے پہلے تھا۔ بھئی اگر ایک آدمی خدا نہ کرے مہینہ بیمار ہو جائے تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بیمار ہو گئے ہیں، اور اگر سال بیمار رہا ہو تو لاٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ والے مرض پر صبر کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی پورے جسم کے اندر مرض پھیل گئی، جبرائیل امین آئے، سناؤ، کہتے الحمدللہ شکر ہے۔ ارے اس حال میں شکر؟ کہتے ہاں، عبادت کی 2 جگہ ہیں، ایک زبان اور دوسرا دل، زبان بھی محفوظ ہے، دل بھی محفوظ ہے، ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو حضرت عمران ابن حسین 32 سال بیمار رہے، لیکن چہرے پر آثار بیماری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شگفتگی ہے، نکھار ہے، جاذبیت ہے۔ آخر ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے عمران، کیا راز ہے، کیا راز ہے کہ تو 32 سال سے بیمار ہے اور تیرے چہرے کی رونق ختم نہیں ہو رہی؟ سنیے، حضرت عمران ابن حسین نے کہا میرے چہرے کی رونق کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اگرچہ میں 32 سال سے بیمار ہوں، روزانہ اسی بسترے پر اللہ کے فرشتے میرے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ روزانہ اسی بسترے پر۔ ارے تو بیمار ہو جائے، بیوی تجھے منہ نہیں لگاتی، میں بیمار ہو جاؤں میرا شاگرد منہ موڑ کے چلتا ہے۔ ان کو ملنے کے لیے اللہ کے ملائکہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ 32 سال سے روزانہ اللہ کے فرشتے اسی بستر پر آ کر عمران ابن حسین کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ عظمت کیوں ملی؟ فرمایا مرض پر صبر کرنے کی وجہ سے۔